یہ ویسے پھر کہلوانا چاہتے ہیں، میں ہر فورم پہ کہنے چاہ رہا ہوں، کہنے کو تیار ہوں، عمران خان کے ساتھ بے انتہا بے نظیر زیادتی ہوئی ہے۔ دیکھو اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا، پکڑ کے جیل میں ڈال کے اس کو 3 سزائیں دلوائیں، 3 دن یا ایک ہفتے میں 3 سزائیں، 31 سال کی جیل سنا دی تاکہ اس کے ووٹر کو یہ محسوس ہو گئی یہ تو اب باہر ہی نہیں آ سکتا، وہ مایوس ہو جائے ووٹر۔ وہ آپ نے صرف نہیں، اور کس بنیاد پہ دی؟ سائفر والا کیس جو تھا پروسیکیوشن نے پیش کیا، ڈیفینس کا ورژن ہی نہیں آیا اس پہ، ملزم کا موقف ہی نہیں آیا۔ وہ 342 سٹیٹمنٹ میں موقف شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ موقف اپنے گواہ بھی پیش کر سکتا ہے جو ملزم ہے، اور دستاویزات بھی، ٹھیک، کوئی اس کو موقع نہیں دیا گیا۔ یہ اس طرح کے مطلوبہ نتائج کو شاید نہیں ملے۔ نہیں، میں آپ سنیں نا، وہ سنے تو، لیکن یہ سن تو لینا۔ اب آپ ایک بات کر بیٹھے ہیں میرے ساتھ کہ اب مجھے موٹیو ایٹریبیوٹ کر چکے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر ظلم کسی کے ساتھ ہوگا تو میں کہوں گا کہ ہوا ہے۔ اچھا، اس سے جو توشہ خانہ کیس ہے، توشہ خانہ کیس میں بھی یہی ہوا، پروسیکیوشن نے اپنا کیس پیش کیا، ڈیفینس کی طرف سے کچھ نہیں۔ T20 کا میچ تھا، ایک ٹیم نے بیٹنگ کی، 35 پہ وہ آؤٹ ہو گئی 12ویں اوور میں، دوسری ٹیم کو کہا کہ آپ ہار گئے ہو، یہ جیت گئے۔ پھر جو ٹیم تھی بیٹنگ ٹیم، اس کو کہا کہ اپنے 2 بولر بھیجو، اور وہ پروسیکیوشن کے وکلاء ڈیفینس کے بہاف پہ بال کریں۔ یعنی استغاثے کی طرف جو وکلاء تھے ان کو کہا آپ عمران خان اور ان کی بیگم کے لیے آپ ان کے وکیل ہو کے اور گرا کریں۔ وہ وکلاء بھی کھڑے ہیں، وہ بھی ہے ملزمان بھی، وہ کہتے ہیں ہم پیش ہونا چاہتے ہیں، ان کو مانتے ہی نہیں، ان پہ کر دیا۔ یہ تو کبھی نہیں ہوا دنیا میں۔ پھر جو عدت والا کیس ہے، وہ عدت والا کیس تو اتنا مطلب ہے، وہ اسی کا ذہن بےہودہ ہے جس نے یہ عدت کا کیس چلانے کی کوشش کی ہے۔ انگلستان میں سرخیاں لگی ہیں کہ پی ایم عمران کنوکٹڈ فار سلیپنگ ود ہز وائف، کیونکہ اس نے 15 دن پہلے یا 90 دن نہیں تو 30-40 دن پہلے اس نے وہ جو واؤز آف میٹریمنی ہوتی ہیں وہ تو ادا کر لی تھی۔ تو یہ چیز، پھر عمران کو یہ تو پھر اس کو بلے کا نشان لے لیا، جو بلے کا نشان اس کا اور پارٹی کا نہیں تھا۔ بلے کا نشان تو جتنے ووٹ فرض کرو اس کو 2 کروڑ 3 کروڑ ووٹ پڑنے تھے، ان سب ووٹروں کا حق لے لیا الیکشن کمیشن نے، اور سپریم کورٹ تک۔ یہ کس طرح اجازت ہو سکتی ہے؟ مگر سپریم کورٹ تو اس کے ساتھ پھر اس کو کوئی جلسہ نہیں کرنے دیتے، اور اس کی پارٹی کے بندوں نے آگے ووٹ ڈال دیے۔ اب یہ پریشان ہے، اب اس کی وہ 15 دن کے لیے اس کی ملاقاتیں ختم کر دی۔ وہ تو بہت اس کا قد بڑھتا جاتا ہے جتنا یہ اس پہ۔ سر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد واپس آپ کے پاس ہی آئیں گے۔ سوال یہی ہے کہ کیا عمران خان کے باہر آنے کے کوئی چانسز ہیں اب، اور کیا کوئی مفاہمت کا دروازہ کھلا ہے، اور آپ کے جو لیڈر ہیں آصف علی زرداری، وہ مفاہمت کے حوالے سے کوئی کردار ادا کر سکیں گے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ پروگرام صحافی میں موجود ہیں بیرسٹر اعتزاز احسن۔ بیرسٹر صاحب، کیا صدر آصف علی زرداری موجودہ تلخ اور کشیدہ صورتحال میں مفاہمت کے حوالے سے کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور آپ کے نزدیک انہیں ایسا کیا کرنا چاہیے؟ مگر اس کے ساتھ ساتھ کیا پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں جو جیل میں ہیں ان کو بھی کچھ کرنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، اس وقت تو بار سارا گورنمنٹ پہ ہے،
اور کیونکہ وہ تو جیل میں پڑا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ منت سماجت کرے کہ جی مجھے چھوڑ دو, اس کو تو اور کوئی نہیں ہے. تو گورنمنٹ نے انیشیٹو لینا ہے جو بھی لینا ہے. اب جہاں تک صدر آصف کا تعلق ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ان معاملات میں سب سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں. میں عمران کو کہتا تھا کہ تم بے شک کہو جو مرضی, میں تو یہاں تک کہتا ہوں بھائی تمہیں دل کرتا ہے کسی کو چور کہو, کسی کو جو مرضی کہو, لیکن میں کہتا تھا کہ عمران تم آصف زرداری کا لہجہ وہ اپنا لو, اور کہو اپنا کانٹینٹ نہ چینج کرو, پر یہ کوشش کرو یہ وہ لہجہ. اب آصف زرداری آپ کی بات مانی, ایک یہ کرشماتی انہیں اس کے بعد تو گرفتار ہی ہو رہا ہے, مانی یہ تم میرے اس کی بات ہے, تمہیں اس میں کیا. اچھا تو تم نے ہر پوائنٹ میں بیچ میں جانا ہوتا ہے اور بات کاٹنی ہوتی ہے. اچھا یہ متی اللہ جی یہ جو چیز ہے نا, یہ آصف زرداری میں ایک صلاحیت ہے, اور یوں ہی نہیں کہتے اس کو مفاہمت کا بادشاہ, اس میں صلاحیت ہے یہ. اور میرے خیال میں پریزیڈنٹ زرداری کا کردار بنے گا. ابھی ذرا بہت الجھے ہوئے اس میں 9 مئی میں الجھایا ہوا ہے. حالانکہ یہ جو اب یہ ایک چھوٹا سا یہ فالس فلیگ موومنٹ جو کی ہے, یہ ایکشن جو کیا ہے ابھی کہ جی وہ مقصد یہ ہے کہ عمران کا تعلق اور اس کی جو چینلز ہیں یا اپروچ ہے یا جو ذرائع ہیں جیل سے باہر کی دنیا کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ کرنے کے لیے, کوئی انٹریکشن کے لیے, وہ کس طرح ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ اس کے وکیل جاتے ہیں یا ہیئرنگ پہ آپ لوگ کچھ چند صحافی چلے جاتے ہیں, اور سارے صحافیوں کو, سارے وکلاء کو اجازت بھی نہیں ہوتی, پبلک کو اجازت نہیں ہوتی ہے. یہ کیمرہ ٹرائل ورچولی, بٹ بیچ میں سے رپورٹ آپ دے سکتے ہیں, آپ وہاں فلم نہیں لے سکتے. سو کیمرہ ٹرائل ہے جہاں کیمرے کی اجازت نہیں ہے. اب وہاں اس سے یہ اس کو اور بیکاز اس انٹریکشن سے وہ ان کے ہاتھوں سیاسی طور پہ مارا نہیں جا رہا, مر نہیں رہا. اب اس کو آپ نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا ہے کہ جی وہ دہشت گرد آ گئے ہیں اور وہ انہوں نے عمران خان کی سیکیورٹی کا تو تباہ کر دیتا. او بھئی آپ جیل میں